الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے پورا کر گئے. اب دیکھو کہ میدان جنگ کی بات تھی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کسی نے اپنا وعدہ نبھایا اور اللہ کے لیے قربان ہوا، اور دوسرا یعنی اور بھی بہت سارے لوگ جو شہادت کے تمنا کیے میدان میں موجود ہیں. اور لیکن معرکہ کے بعد کیا ہوا؟ جو ماحول تھا جنگ کا، اس ماحول کا بعد میں کیا انجام نکلا؟ وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ رب العزت نے کفار کو ان کی غصہ اور حسرت اور ندامت اور خفت و شرمندگی سمیت واپس کر دی، اور واپس ہوئے، پلٹ گئے اس انداز میں کہ لم ینالوا خیرا، اپنے مقاصد میں سے معمولی سی بھی ایک کام کی بات ان کے حق میں نہیں ہوئی، ایک معمولی کام بھی ان کے پلے نہیں پڑا. لم ینالوا خیرا. اور باقی مومنین کی جہاں تک بات تھی، کف اللہ المؤمنین القتال، اہل ایمان سے اللہ نے کفایت فرما دی، یعنی گویا کہ ان کی طرف سے اللہ رب العزت نے لڑائی لڑی. ہو گئی نا بات. جو ایک اور مقام پر آیت آئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا، تلاوت سعادت حاصل کی تھی، کہ فرمایا تھا القاف ایک وجنود لم تروها والذی ارسل ریحا وجنود لم تروها، کچھ آیت اللہ معاف فرمائے کمی بیشی، کہ ایک ہوا تند و تیز، ان کی پورے ہر چیز کو اکاڑ کے پھینکنے والی، اور دوسرے جنود لم تروها، ایک ایسی لشکر اور جماعت جیسے تم لوگ نہیں دیکھ سکے تھے. تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کے لشکر کو واپس کر دیا، ناکام و نامراد. وہ جو غصہ اور افسوس دل میں لیے آئے تھے اسی کو دل میں لیے واپس چلے گئے. تو اہل ایمان سے اللہ نے کفایت فرما دی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اور ویسے بھی اللہ کی شان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ غالب اور طاقتور. طاقت ایسی ہے اللہ رب العزت کی جو کبھی بھی ضعف میں تبدیل نہیں ہوگی. اللہ کی طاقت کو ضعف میں مبتلا ہونے کا کوئی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی. عزیزاً، اور ذرہ ذرہ پر غالب، ہر چیز پر غالب اور ہمیشہ غالب. کبھی کوئی چیز اللہ رب العزت کے فرمان کے تحت کہیں باہر نہیں جا سکتا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. اور جو اہل کتاب میں جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی نا، ان پر بھی اللہ نے اپنا عذاب نازل فرما دی. ان کو اللہ نے اتار دیا من صیاصیہم، ان کے مضبوط قلعوں سے. بنی قریظہ کی جو شرارت اور خباثت تھی، اس کا پھر انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے قلعوں سے، محکم و مضبوط قلعوں سے خود بخود اتر رہے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اور ان کے دلوں میں اللہ نے اسلام کی عظمت کے اسے روب ڈال دیا تھا کہ وہ
ختم ہو چکے تھے. اور عالم یہ تھا آپ لوگوں کا ان لوگوں بنی قریظہ کے ساتھ جو ان کا حلیف بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاہدہ توڑ چکے تھے اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطر بن چکے تھے. ان کی یہی حالت تھی کہ کچھ لوگوں کو تم لوگ مار رہے تھے اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو وارث بنا دی ان کی زمینوں کی، ان کی گھر بار کی اور ان کی سب کچھ کی اور ان کے تمام مال، اور ایسے زمین بھی جو لم تطئوها، جو ابھی تک تم لوگوں نے وہ زمین اپنے قدموں تلے آپ کے قدم بھی نہیں پڑے تھے، یہ سب اللہ نے دے دیے تھے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو ہر چیز پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ازل سے ابد تک ایک ہی طاقت کا مالک ہے. کبھی کمی نہیں آئے گی اور کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.